اور آخری بات اس ضمن میں کر کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ اس وقت، اور یہ بڑا سننے والی بات ہے، کہ 1.7 ٹریلین جو مختلف جو محصولات ہیں، 1.7 ٹریلین یعنی 1.7 کھرب روپے وہ مختلف ہیلو بہانوں سے کسی کورٹ میں وہ کیس سٹے آرڈر ہے، کبھی کوئی کسی کورٹ میں سٹے آرڈر ہے. تو یہ مجموعی طور پر یہ ہماری حالت زار ہے کہ کلوژن ہے اور ایک ڈیڈیکیٹڈ، ایک پوری طرح ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اور مل کر یہ ہماری جو جڑیں معاشی طور پر کھوکھلی کی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں ایمانداری سے، اٹس ناٹ الیکشن اباؤٹ می، آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف یو. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ صدر پاکستان 2-3 دن میں پریزیڈنٹ انشاءاللہ منتخب ہوں گے. اٹس ناٹ اباؤٹ ہیم، اٹس اباؤٹ پاکستان اینڈ ایوری سٹیزن آف دس کنٹری. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر ہمیں اس کشتی کو پار لگانا ہے، اور اگر لگ گئی تو قیامت تک لوگ آپ کو، ہم سب کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گے. اور خدا نہ خواستہ یہ ناؤ جو ہے یہ اشکولے کھاتی رہی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، ہماری نسلوں کو معاف نہیں کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ انتہائی قابل احترام اجتماع جو آج جس مقصد کے لیے، جن کو میں نے دعوت دی اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں، یہ ووٹ کے لیے جو کیمپین ہے، یہ اس کا اصل جو ہدف یہی ہے کہ یہ ووٹ لے کر یہ محترم باقی جو امپورٹنٹ پوسٹ ہیں ان کو فل کر کے اس قوم کی حالت بدلنے کے لیے ہم جت جائیں. اور آج اب وقت چلا گیا، یہ میں بالکل آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ وقت چلا گیا کہ آپ کو ہمارے برادر ممالک جائیں گے تو کہیں گے اچھا جی لے لیں. دوز ٹائمز ہیو گون. اب آپ کو ان کو باقاعدہ بینکبل فیزیبلٹی دینی پڑیں گی، ان کو آپ کو پرپوزل دینی پڑیں گی کہ جناب آئیں اور آ کے سرمایہ کاری جس کے لیے وہ بخوشی آئیں گے. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ بگ کوشچن مارک. تو میں ختاماً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیلنجز ہیں، اور اسی لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر منتخب کر کے یہاں پہنچایا ہے. اب میں کل ایک اپنے پیارے صوبے کے پی میں گیا تھا. اگر ان کو ان کا مینڈیٹ ملا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ کھینچ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو مینڈیٹ ملا ہے، اگر ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ بھی مل کر، یہ پاکستان 4 اکائیوں کا نام ہے، اس کے اتفاق کا نام ہے، اس کے اتحاد کا نام ہے، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک فیملی کی طرح. تو ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم مل کر چلیں. اور اگر آج ایک روٹی ہے تو حصہ بقدر جصہ اس کو بانٹ کے کھائیں. جب کل 4 روٹیاں ہوں گی تو اس کو اور خوش دلی سے لوگ کھائیں گے، 8 ہوں گی، 12 ہوں گی. یہ ہے وہ راستہ اس خوشحالی کی طرف. لیکن نہ میری تقریر سے، نہ باتوں سے، نہ اشعار سے، نہ مرثیوں سے، محنت محنت اور محنت. And truly, for the first time, I can say without any fear of contradiction, it's a journey of blood, sweat and sacrifice. Nothing less, nothing more. تو بس میں اس بات پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اب اگلی طرف آتا ہوں کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. اور انشاءاللہ 9 تاریخ کو وفاق میں نیشنل اسمبلی، سینٹ اور صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں انشاءاللہ انتخاب کریں گی. سب عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو صوبوں میں، سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ہے.
مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ووٹ نہیں مانگنا. یہ ہمارا فرض ہے, فرض اولی ہے. ووٹ کے لیے ہم نے ہر جگہ پہنچنا ہے. میں نے آج سے 4 دن پہلے ہم نے مشاورت سے کمیٹی تشکیل دی تھی. جس نے ووٹ آپ سمجھتے نہیں بھی دینا, ان کے پاس بھی ہمیں جانا چاہیے. شاید کہ اس کا دل بدل جائے کہ یہ میرے پاس آئے ہیں اور ووٹ دیا ہے. یہاں پر 1-2 بڑے آنریبل ممبرز بیٹھے ہیں, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی خود خوش دلی سے ہمیں ووٹ دیا, اور وہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی انشاءاللہ اب ووٹ دیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو پیٹرن کو فالو کرنا ہے. اور میری آپ سے آخری استدعا یہ ہے کہ 9 تاریخ کو یہ فیصلہ ہو جائے کہ واقعی ہم ان تمام پارٹیز کو 2/3 عوام نے ووٹ دیے ہیں اور 1/3 ایک اور کو دیے ہیں. اس کی جو ریفلیکشن ہے عکاسی, وہ اس دن ایک اوور ویلنگ میجورٹی کے ذریعے, ان کے ذریعے پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب سے میں درخواست گزار ہوں کہ آپ مہربانی کر کے آپ مل کر اس مہم کو, اس مقصد کو کامیاب کرائیں. اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جب یہ کثرِ صدارت میں موجود ہوں گے, شاندار کوارڈینیشن ہوگی اور مقاصد کے حصول کے لیے ہم آہنگی ہوگی, یکجہتی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ موقع پیدا کیا ہے, بشرطے کہ ہم دل سے طے کر لیں کہ ہم نے اس ملک کی قسمت بدلنی ہے. میں آخر میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کی یہاں پر تشریف آوری کا بہت ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں. ہمیں حوصلہ ملا ہے کہ یہ 2018 نہیں 2024 ہے, اور جینون ایک پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے جن کے لیے ووٹرز اپنا خود انتخاب کر رہے ہیں. اور ہمارے کینڈیڈیٹ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں, اور انشاءاللہ جو سورج طلوع ہوگا 9 مارچ کو, وہ انشاءاللہ اتحادی پارٹیوں کا سورج طلوع ہوگا اور زرداری صاحب پریزیڈنٹ منتخب ہوں گے انشاءاللہ. پاکستان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, خالد اسحاق ڈار صاحب, خالد مقبول صدیقی صاحب, خالد منگسی صاحب, علیم خان صاحب, صادق سنجرانی صاحب, اعجاز الحق صاحب, پروفیسر ساجد میر صاحب, السلام علیکم میری بہنوں, بیٹیوں اور دوستوں, بھائیوں. اب ہم اس ایج پہ ہیں جو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بزرگ ہو, میں آپ میں بزرگ ہوں. تو جس طرح شہباز شریف نے کہا, صاحب نے پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ واقعی چیلنجز مشکل ہیں, ڈیفیکلٹ ہیں, مگر آئنسٹائن ڈیفیکلٹ چیلنجز سے نہیں ڈرا, تو شہباز شریف بھی ڈیفیکلٹ چیلنجز سے نہیں ڈرے گا, اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. جہاں کوئی ضرورت پڑے گی ہم اپنا زور بازو بھی دیں گے, اپنی ان کو الیکٹرل اینڈ ادروائز ہیلپ بھی دیں گے, اور انٹرنیشنل ہیلپ بھی ان کو دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی بھی ہماری چکیوں میں اتنا زور ہے کہ ہم وہ اناج بنا سکیں جو ہر دھرتی ہماری دے اور ہر غریب کھا سکے. غریبوں کے کانسیپٹس کا سمپل میری نظر میں دوستوں کو میں کہتا رہتا ہوں کہ ایگریکلچر از آر بیسک ایشو. ایگریکلچر کو ہم ٹھیک کریں, کنالز کی لائننگ کریں, ڈیمز بنائیں, اور ہم چائنا کے لیے ایک فورس ملٹیپلائر بن جائیں. چائنا $5 ٹریلین کی فوڈ امپورٹ کرتا ہے, اور میرے پاس پورا بلوچستان پڑا ہے جو خالی یہ صرف سرخراب کرنا ہے, پانی لانا ہے. تو انشاءاللہ مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے. تو
मेहनत करेंगे, काम करेंगे, आप दोस्तों की मदद से, आप बहनों की मदद से, आप बच्चों की मदद से, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम बनाएंगे। जब मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का रेफरेंस दाखिल किया था शहीद का, तो कोई नहीं समझता था कि क्या हो सकता है या क्या होगा। मैं समझ रहा था कि क्या हो सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने कल सुना और देखा कि तारीख ने एक पलटा लिया। तारीख मानी कि वो एक जुडिशल मर्डर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को हर चीज़ में ईमान, यकीन वो रखना चाहिए। बाकी तो नीयत साफ हो तो अल्लाह साथ है। मेरे मौला के बग़ैर सपोर्ट के कुछ नहीं होता, एक पता नहीं हिलता। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम पाकिस्तान को दोबारा उस उबूर पर लेके जाएंगे जहाँ वी विल बी प्राउड पाकिस्तानीज़। थैंक यू जेंटलमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने हम सब को यहाँ वज़ीर आज़म हाउस में होस्ट किया है। जैसे आप सबको मालूम है, मेरे वालिद सदर आसिफ अली ज़रदारी हम सब का उम्मीदवार है सदर पाकिस्तान के ओहदा के लिए। ये अगर जब सदर ज़रदारी साहब कामयाब होता है तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में इंशाअल्लाह ताला पहली बार होगा जब कोई सिविलियन सदर ने ये ओहदा 2 दफ़ा संभाला है। पिछली बार जब सदर ज़रदारी सदर पाकिस्तान बना तो तब वो पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ताकतवर सिविलियन प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ था। मगर हमने 18वीं तरमीम के थ्रू जो सदर पाकिस्तान के तमाम इख्तियारात हैं वो वज़ीर आज़म को और पार्लियामान को डिवॉल्व किया था, और ये पाकिस्तान की जमहूरी जद्दोजहद में एक बहुत बड़ा कामयाबी था। साथ साथ हमने वो जो 58(2)B का सदर पाकिस्तान का इख्तियार होता था, हम सब ने मिल के उस इख्तियार को भी ख़त्म किया था। तो अब मैं वालिद साहब को कहता हूँ कि जब आप सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हो, इस दफ़ा आप वैसे होंगे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती थी यूनाइटेड किंगडम में, और वैसे पाकिस्तान की निज़ाम के लिए और पाकिस्तान की निज़ाम में कोई भी अपना इख्तियार नहीं देता, और ये जो आपने अपने इख्तियार पार्लियामान को दिलवाया था, मेरे ख्याल में ये तारीख़ इसके हवाले से आपको हमेशा याद रखेंगे। और अब जब आप क्वीन ऑफ इंग्लैंड जैसे सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हो तो ये पाकिस्तान का एक इस वक्त मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा बहरान और तकसीम हमारे मुआशरे पे, हमारे मुल्क में पैदा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हम सबको ये उम्मीद है कि जब आप इस ओहदा संभालते हो, वफाक का नुमाइंदा बनते हो, तो इंशाअल्लाह ताला आप जो ये डिविजन्स हैं हमारे मुआशरे में, हमारे सियासत में, माजी में जैसे आपने तमाम सियासी और स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेज करके एक कंसेंसस बना के पाकिस्तान की जमहूरियत को एक बहुत से कामयाबियाँ हासिल की। आज भी यही चीज़ की ज़रूरत है कि हम सब पूरा पाकिस्तान एक हो के जो तमाम मसाइल है, जो मुआशी मसाइल है, जो बैरून मुल्क हमारे ख़तरात है, इन तमाम मसाइल को मिल के इंशाअल्लाह ताला हमें इनके मुकाबला करना है। और उम्मीद ये है कि इस बार हम पहले से ज़्यादा कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि जहाँ तक चार्टर ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन है, ये इस हुकूमत का, आने वाले हुकूमत का बहुत बड़ा प्रायोरिटी होगा, वैसी मईशत प्रायोरिटी होगा। और साथ साथ इंशाअल्लाह ताला जो हमने
جوڈیشل ریفارمز اور الیکٹورل ریفارمز کروانا ہے. وہ جو ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی کا نامکمل مشن تھا جہاں تک جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم مل کے مکمل کریں گے. میں تمام سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے صدر زرداری کے سپورٹ میں اپنا اعلانات کیے ہیں, اور جیسے شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں خود اور ہمارا جو جوائنٹ کمیٹی بنا ہوا ہے, ہم تمام سیاسی جماعتوں اور پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ضرور انگیج کریں گے کہ جہاں آپ نے الحمدللہ وہ نمبرز تو پورے کیے ہیں, مگر ہم دن رات انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے, اور جتنا ہم ہمارا جوائنٹ امیدوار کو لیڈ دلوا سکتے ہیں ہم وہ لیڈ دلوانے کی کوشش کریں گے. ایک بار پھر میں شہباز شریف صاحب کے اور تمام سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں, اور آپ سب کا شکر گزار ہوں جو آج یہاں تشریف لے آئے ہیں. تھینک یو.